السلام علیکم فرینڈز، یہ 26 اپریل 2003 کا دن تھا جب ایک امریکی ماؤنٹینئر ایرن لی رالسٹن ساؤتھ ایسٹرن یوٹا کے کینین لینڈ نیشنل پارک میں ہائیکنگ کے لیے گیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا خوفناک ترین دن ہونے والا ہے اور وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے والا ہے، لیکن قسمت کے ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ دراصل ایرن ایک ہائیکر تھا اور آج کا یہ سفر اس کے لیے ایک نارمل ہائیکنگ جرنی تھی، لیکن یہ نارمل جرنی زیادہ دیر تک نارمل نہیں رہنے والی تھی۔ آج گھر سے نکلتے ہوئے اس کی بہن کا فون آیا تھا جسے اس نے اگنور کر دیا، اور مزید یہ کہ اس ٹور اور لوکیشن کے بارے اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، اور یہ اس کی آج کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اپنی جیپ کے ذریعے سائٹ پر پہنچا اور کچھ دیر سائیکلنگ کے بعد پیدل سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے اسے دو لڑکیاں ملی جو رستہ بھول کر بھٹک رہی تھیں۔ ایرن نے انہیں رستہ دکھایا اور کچھ وقت ان کے ساتھ بتانے کے بعد وہ اپنے رستے پر نکل گیا۔ اس نے کینین میں سے گزرنا تھا۔ کینین دراصل دو پہاڑوں کے درمیان تنگ، گہرے اور سنگلاخ رستے کو کہتے ہیں۔ کینین میں نیچے اترنے کے لیے اس نے ایک پتھر کا سہارا لیا، لیکن وہ پتھر پھسل کر نیچے گرا اور ساتھ ایرن بھی۔ جب تک اسے کچھ سمجھ آیا اس کا دایاں ہاتھ پتھر اور پہاڑ کے درمیان پھنس چکا تھا۔ پہلے تو ایرن نے سمجھا کہ معمولی بات ہے، لیکن تھوڑی دیر میں ایرن کو ریئلائز ہوا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ کافی بڑا پتھر تھا جس کا وزن تقریباً 300 کلو گرام تھا۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش تو کی لیکن ناکام ہوا۔ ایرن گھبرا کر مدد کے لیے چلانے لگا، لیکن یہاں اس ویرانے میں میلوں دور تک انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکہ یہ بہت وسیع علاقہ تھا اور بہت کم لوگ یہاں آتے تھے۔ جب ایرن کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ اس جگہ بری طرح پھنس گیا ہے اور نکلنے میں یا مدد آنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، تو یہاں زندہ رہنے کے لیے اسے اپنے پاس موجود فوڈ سپلائی کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا تھا۔ لہٰذا اسے اپنا سارا سامان نکال کر سامنے پتھر پر رکھا تاکہ اسے دیکھ کر کچھ آئیڈیا لگائے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے سامان میں کھانے کی کچھ چیزیں، پانی کی ایک بوتل، ایک عدد چاقو، ایک کیمرہ اور ایک رسی تھی۔ کھانے کے سامان میں ایرن کے پاس 2 عدد رول اور کچھ چاکلیٹ بارز تھیں۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور پانی کی کوانٹٹی دیکھ کر اس نے طے کیا کہ 12 گھنٹے بعد وہ 1 گھونٹ پانی کا پیے گا تاکہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے، کیونکہ اس کے پاس صرف 350 ml پانی تھا۔ سامنے پڑے سامان کو دیکھ کر اس کے ذہن میں 3 ترکیبیں آئیں۔ پہلا یہ کہ وہ پتھر کو کسی طریقے سے اٹھا کر وہاں سے ہٹائے، دوسرا یہ کہ چاقو کی مدد سے پتھر کو کرید کر اپنے بازو کو آزاد کرائے، پر اگر یہ دونوں ترکیبیں کام نہیں کرتی تو تیسرا جو سب سے مشکل کام تھا وہ یہ کہ اپنے بازو کو ہی کاٹ دے۔ سب سے پہلے اس نے چاقو سے پتھر کو کریدنا شروع کیا۔ پتھر کو کریدتے رات ہو گئی، لیکن اتنے بڑے پتھر کو چھوٹے سے چاقو سے بھلا کیا فرق پڑنے والا تھا۔ رات کے 12 بجے اس نے پانی کا دوسرا گھونٹ پیا اور پھر کام پر لگ گیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ایرن نے اب مدد کے بارے میں سوچا کہ ایسی حالت میں اسے مدد کیسے مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی بات کی جائے تو وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ سرفیس سے تقریباً 30 میٹر کی گہرائی پر تھا، روڈ سے وہ 20 میل دور تھا، اور سب سے زیادہ بات جو اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنے اس ٹور کے بارے میں بتا کر بھی نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اس کے مسنگ ہونے کی خبر اس کے گھر والوں کو پتہ لگنے میں بھی کچھ دن لگ جانے تھے، اور جب تک ایرن کے گھر والوں کو اس کا پتہ چلے گا تب تک وہ یہاں ویران پہاڑوں میں بھوک و پیاس سے مر چکا ہوگا۔ لہٰذا اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ایرن کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے اپنا کیمرہ نکالا اور ایک میسج ریکارڈ کیا جس میں اس نے اپنی ڈیٹیلز دیں اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا، تاکہ اگر وہ مر جائے اور جس کو وہ کیمرہ ملے وہ اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا سکے۔ دوسری رات ڈنر میں اس نے ایک چاکلیٹ بار کھائی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بہن کی کال ریسیو کر لیتا اور اسے بتا دیتا تو شاید کوئی اسے ڈھونڈنے یہاں آ جاتا۔ جہاں اس وحشت ناک جگہ پر ایک تو پریشانی اسے کاٹ رہی تھی اور دوسرا چیونٹیاں۔ اس رات اس نے اپنے پاس موجود رسی سے ایک سپورٹ بنائی اور چیونٹیوں سے بچنے کے لیے پاس موجود ایک چادر کو اوڑھ کر سو گیا۔ اگلے دن سورج کی کرنوں نے ایرن کو جگایا۔ چونکہ وہ ایک کینین میں تھا لہٰذا وہاں صرف 15 منٹ کے لیے ہی دھوپ لگتی تھی۔ ایرن نے دھوپ لی اور پھر پاس موجود ہائیکنگ کے سامان اور رسی کی مدد سے ایک پلی بنائی تاکہ پتھر کو اٹھانے میں آسانی ہو سکے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ پتھر بہت زیادہ بھاری تھا۔ آج اس نے ایک پیکٹ میں اپنا یورین جمع کیا کیونکہ پانی جلد ہی ختم ہونے والا تھا اور شاید زندہ رہنے کے لیے اسے اپنا یورین پینا پڑے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایرن کی حالت خراب ہونے لگی اور اسے عجیب و غریب وینز آنے لگے، لیکن اچانک ایرن نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں۔ قسمت ایرن پر مہربان ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارش برسنے لگی۔ ایرن نے جی بھر کر پانی پیا اور بوتل بھی بھر لی۔ بارش بہت تیز تھی لہذا جلد ہی اس کینین میں پانی بھرنے لگا اور اس کی سطح بڑھنے لگی۔ جلد ہی ایرن پانی میں ڈوب گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پانی کے اندر چیزوں کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے، لہذا ایرن نے ہمت لگا کر پتھر کو اٹھایا اور وہ اٹھ بھی گیا۔ اب ایرن آزاد ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے باہر آیا اور اپنی گاڑی نکال کر اپنی گرل فرینڈ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ
فرینڈ کے گھر کے سامنے ہی کھڑا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ایک سپنا تھا۔ اس کی قسمت اب بھی اسے اسی ویرانے میں پتھر میں اٹکائے کھڑی تھی۔ آج اسے 3 دن ہو چکے تھے۔ اب اس کے پاس نکلنے کا ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ تھا اپنے بازو کو کاٹنا۔ اس نے چاقو سے بازو کو کاٹنے کی کوشش تو کی، لیکن چاقو کی دھار پتھر پر گھسنے سے خراب ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اسی سوچ میں اس کا یہ دن بھی بیت گیا۔ اب اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے ہی یورین کو، جسے اس نے خالی بوتل میں جمع کیا تھا، پی لیا، کیونکہ اس کے بغیر اب پیاس کے باعث اس کا ہوش و حواس میں رہنا ممکن نہیں بچا تھا۔ اگلے دن یعنی چوتھے دن اس نے چاقو کی دھار بنا کر بازو میں کچھ کٹس لگائے، لیکن بڑا مسئلہ ہڈی کو کاٹنا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ بالآخر 5ویں دن اس نے ہمت جمع کر کے بازو کی ہڈی کو توڑا اور چاقو سے کاٹ کر خود کو آزاد کر لیا۔ وہاں سے نکل کر 65 میٹر کی اونچی چٹان سے ہیکنگ ہکس اور رسی کی مدد سے وہ نیچے اترا۔ اسے ایک جگہ بارش کا پانی نظر آیا، جسے پی کر اس نے پیاس بجھائی اور کچھ پانی اپنی بوتل میں بھی بھر لیا۔ کچھ آگے چلنے پر اسے ایک ڈچ فیملی نظر آئی، جنہوں نے ایرن کو کمپنی دی اور اتھارٹیز کو انفارم کیا۔ ایک ہیلی کاپٹر سے ایرن کو ریسکیو کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ 2004 میں ایرن نے خود پر بیتے ان قیامت خیز لمحات پر ایک کتاب لکھی، بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس۔ یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر بھی رہی۔ اس کتاب کے پبلش ہونے کے بعد کئی لوگوں نے اس سائٹ کو وزٹ کیا اور تقریباً 24 لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا پڑا، حالانکہ اس سے پہلے ایک بھی کیس ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد 2009 میں ایرن پر ایک فلم بنائی گئی جس کا نام تھا 127 آورز یعنی 127 گھنٹے۔ دراصل ایرن وہاں اس کینین میں 127 گھنٹوں یعنی 5 دنوں تک پھنسا رہا۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایک 64 سالہ آدمی وین ریچرڈ نے اس جگہ کا وزٹ کیا اور 10 فٹ کی اونچائی سے گر کر اپنی ٹانگ اور کندھا توڑوا بیٹھا، جسے 4 دن بعد ریسکیو کیا گیا جب اس کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس ویڈیو میں دکھائے گئے تمام مناظر فلم 127 آورز سے لیے گئے ہیں، جبکہ یہ رہی رالسٹن کی اوریجنل فوٹیج جو اس نے اپنے کیمرے سے ریکارڈ کی تھی جب وہ کینین میں پھنسا ہوا تھا۔ My name's Erwin Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. دوستو، ایرن رالسٹن کی اس کہانی سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو بتا کر جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کسی مس ہیپ کی صورت میں آپ کی مدد کرنا آسان ہو۔ دوسرا سبق جو ایرن نے ہمیں دیا وہ ہے امید کا۔ زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں ہر طرف سے آپ کو گھیر لیں، امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور محنت کرتے رہیں، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تیسرا اس ویڈیو کا آخری سبق کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو پہچانیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرتے ہوئے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔